بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے مدینہ منورہ کے حالیہ سفر میں حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات کی اور اس سلسلے میں دونوں کی اہم گفتگو بھی ہوئی تھی۔ اس ملاقات کے دوران حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے مولوی سعد صاحب کو بہت ساری اہم نصیحتیں کی جو حالات حاضرہ پر ہر کام کرنے والے ساتھی کے لیے بہت ہی زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ حضرت نے کیا فرمایا، اس کلپ میں تفصیلاً سماعت فرمائیں۔ کام کے فوائد اور اس کا اثرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل واضح ہیں، نمایاں ہیں، نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قبولیت ہے۔ بس یہ ہے کہ بھائی علم صحیح کے ساتھ وہ کام، سمجھے آپ؟ کچھ تجاوزات ہیں، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے تو، اور اصلاح جو ہے وہ کھلے دل سے ہونی، اس میں یہ چھوٹے کام اللہ سے بڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اس میں کوئی شخص کسی بات کی نشانی ہی کرتا ہے، اس کو سمجھو کہ میرا مسلم ہے، اس کو اپنا مخالف نہ سمجھو، اور اس کو اس طریقے سے سمجھو کہ بھئی یہ ہم ساری دنیا میں الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس سے کام لیا ہے، اس طرح نے وہ کسی اور جماعت سے نہیں لیا، اتنا بڑا کام عوامی سطح پر اس نے کیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی آگ ہے جو پھیل رہی ہے۔ وہ سینے کی آگ جو ہے، وہ سینے کی آگ کسی نام و نمود کے لیے نہیں تھی، کسی منصب اور عہدے کے لیے نہیں تھی، وہ صرف اللہ، خالصاً اللہ کے لیے تھی۔ جب تک وہ جذبہ برقرار رہے گا انشاءاللہ جماعت ترقی کرے گی، اور خدا نہ کرے اس میں کوئی رکھنا آ گیا کہ اس میں اخلاص میں کمی آ گئی، مناصب میں، عہدوں میں، تنظیم میں خرابی پیدا ہو گئی تو پھر نقصان ہوگا۔ یہ میں ہر جگہ کہتا ہوں۔ اب دو قسمیں ہو گئی ہیں جماعت، یہ سمجھو دو مسلک ہو، تو یہ سب اعتراف کر لو اس بات کا کہ دو مسلک، ان سے بھی کہتا ہوں، آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں، دو مسلک ہیں۔ جو اس مسلک کو اختیار کرنا چاہتا ہے وہ چاہیے، جو اس کو اختیار کرنا چاہتا ہے وہ جا رہا ہے، لیکن کام نہ چھوڑے، کام نہ چھوڑے، اور کسی ایک مسلک کو حق مطلق اور دوسرے کو باطل مطلق رکھے، اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے۔ اب انگلینڈ میں کہاں کہاں جی بالکل یہ بات ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، مسجدوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، تو پھر کیسے نور آئے گا، کیسے برکت آئے گی؟ جھگڑا ختم کریں۔ کوئی اس طرح کر رہا ہے تو اس کو اس طرح کرنے دو، کوئی اس طرح کر رہا ہے اس کو اس طرح کرنے دو، اللہ کے لیے کر رہے ہیں جو، اور بدگمانیاں، بد زبانیاں، اس سے پرہیز۔ دو چیزیں، بدگمانی اور بد زبانی، اس سے پرہیز کریں۔ یہی میں انہیں حضرات سے عرض کرتا ہوں، اور یہ آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، بدگمانی سے بچیں، بد زبانی سے بچیں۔ اگر کوئی یعنی بات قابل اصلاح نظر آتی ہے، بیٹھ کے بات کریں، بس اس پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی آگ ہے یہ بجھے گی نہیں۔ اگر بجھے گی تو ہمارے حرکتوں سے بجھے گی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت۔ تو الحمدللہ وہ حضرت کا اخلاص ہے جو یہ آپ سنتے واقعات بیان فرما رہے ہیں، یہ حضرت کے اخلاص کی برکت سے چل رہا ہے یہ، سمجھے آپ؟
کسی ایک آدمی کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، بالکل یہ حضرت کے اخلاص کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس لیے اس کو برقرار رکھیں اور اس کو یہ سمجھیں کہ جو کام ہو رہا ہے اللہ کے لیے ہو رہا ہے. کوئی گالی دے، جواب گالی کے سے نہیں ہوگا. سمجھا؟ پیغمبر کو کہا جاتا ہے یا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا نَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. آج کوئی کسی باعث کو، کسی دائی کو کوئی کہہ دے ذرا مجمع کے اندر کہ تو بیوقوف ہے، تو جھوٹا ہے، وہ کہے تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا. پیغمبر کیا کہتا ہے؟ یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکن رسول من رب العالمین. تو اس چیز کو اپنا کر چلیں گے انشاءاللہ کھلیں گے دروازے، اور یہ جو شقاق ہے یہ بھی ختم ہوگا انشاءاللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے. یہ سمجھو چلو دو مسلک ہو گئے، ایک حنفی، ایک شافعی، ایک مالکی، ایک حنبلی، چار ہو گئے نا. دو مسلک ہو گئے. بہت جزاک اللہ، بہت فائدہ ہوا. دو مسلک ہو گئے. جب مجھ سے پوچھتا ہے کوئی بھائی یہ بہتر ہے یا بہتر ہے، میں نے کہا دونوں اپنے مسلک ہے سمجھ لو. تم اگر ایک مسلک سے وابستہ ہو اس مسلک سے کر لو، تم حنفی ہو حنفی کے طریقے سے کر لو، تم شافعی ہو یہ بات مستقل کہہ رہا ہوں. حضرت وہ آپ سے جو اس سے پہلے مجلس آپ نے فرمائی تھی اور یہی باتیں فرمائی تھی حضرت، بالاستیعاب ماشاءاللہ کہی جاتی ہے اپنی ہدایات میں بھی، فجر کے بیانات میں بھی، روانگی میں کوئی دن کا بیان ایسا لڑائی جھگڑا ختم. جی حضرت اس کی بہت پابندی ہے کہ پابندی لگائے. جی بہت پابند اس بات حضرت یہاں تک جماعتوں سے کہہ کر روانہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کا بستر نکال بھی دے مسجد سے، آپ دوسری مسجد میں چلے جائیے، ضروری نہیں آپ اسی مسجد میں داخل ہو کر کام کریں. وہ محبت سے کام کریں، اللہ راستے کھولے گا اور اللہ تعالیٰ کام لے گا انشاءاللہ. یہ ہر دن کی حضرت ہدایات دیتے ہیں علماء کو خاص طور سے، عوام کو بالکل. وہ عجیب ایک مجھے ایک قصہ یاد آیا. ہم لوگ بنگلہ دیش میں تھے کچھ سال پہلے، وہاں پہ ایک جھگڑا ہو گیا تھا خاصا. جی بہت ہو گیا. تو اس دوران جو تھا جو ہے مولانا سعد صاحب تو وہاں سے ہٹنا پڑا صحیح. میدان سے. ہم لوگ مرکز میں گئے تو وہاں مرکز میں انہوں نے مجھے بلایا، کہنے لگے دیکھیں مجمع آیا ہوا ہے. 2 مرتبہ انہوں نے مجھے بلایا، کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مولوی ابراہیم صاحب ہیں، ان سے کہیں جا کے بیان دے آئے نا. وہ اس حال میں میرے تو مجھے سوچ، میں نے کہا کہ حضرت کی کیا فکر ہے اس وقت. اس کو 2 مرتبہ انہوں نے الگ بلایا مجھے اور کہا کہ مولوی ابراہیم صاحب سے کہہ دیں جا کے بیان کر لیں، کم سے کم تشکیل ہو جائے گی، مجمع ہے وہاں پہ. میرے اس بات کو ریکارڈ نہ کریں، ریکارڈ ہے بند کر دیں. ریکارڈ کیا؟ اس موقع پر کیا حضرت